یہ مہینوں کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی ہے کہ پہلے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن یعنی روزہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے ختم ہوتے ہی جو 3 مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان 3 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا مہینہ قرار دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ کچھ متعین مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، اس سے مراد شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب بندہ کہیں دور دراز سے حج کے لیے جاتا تھا تو سفر ہی کے اندر بہت مدت لگ جاتی تھی، بعض اوقات کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کا آغاز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے سے بھی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ لے کر نکلے تو اس کا سفر حج کا سفر شمار اور اس کی ساری برکات حاصل ہوں۔ تو اب اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ آیا اس کے ذمے حج فرض ہے یا نہیں۔ اگر فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کرنا بھی انسان کے ذمہ لازم۔ فرض کس پر ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک مختصر بات یہ فرما دی کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایک طرف وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو، اور دوسری طرف اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو، سفر کے اندر جو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہو، اور وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو۔ اور اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے دن وہ حج پر رہے گا اتنے دن اس کے اہل و عیال کا جو خرچہ اس کے ذمہ فرض ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اس کو فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف دوسرے حقوق کو نظر انداز نہیں فرمایا کہ بھئی زبردستی آدمی مشقت اٹھا کر پیدل جائے اور اس طرح پیدل جائے کہ تھکن کے بارے میں حال ہو جائے۔ تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا کہ اتنے سفر کے اخراجات موجود ہوں سواری کے، جس سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ پہلے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ یا گھوڑے موجود ہوں یا کم از کم کرائے پر لے کر وہ جا سکے۔ اور آج کل جو سواریاں ہیں وہ خشکی کے راستے سے بھی اگر ممکن ہو، اس کا اگر سفر ممکن ہو اور اتنے اخراجات موجود ہوں تو بھی حج فرض ہو جائے گا۔ دوسرے پانی کے جہاز سے اگر کہیں میسر ہے، پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر میں جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ ہمارے ہاں ختم ہو گیا۔ ہوائی جہاز سے جانا ہو تو ہوائی جہاز کا اخراجات موجود ہوں۔ اب ہمارے ہاں ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار ہر سال مقرر کر دی جاتی ہے کہ بھئی اتنا خرچ ہوگا حج کے ہوگا، تو جس شخص کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو۔ اور اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نقد ہو اتنے پیسے، بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زیور ہے، اگرچہ نقد روپیہ اتنا نہیں ہے، اب آج کل تو حج کی جو نئی فیس آئی ہے وہ تو شاید 9 لاکھ کے قریب ہے، تقریباً 9 ساڑھے 9 لاکھ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 9 لاکھ 9.5 لاکھ اس کے پاس نقد موجود ہوں،
اگر اس کے پاس فرض کرو کہ زیور اتنا ہے، کیونکہ سونے کی بھی تو قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اس واسطے اگر اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے کسی کی اپنی ملکیت کہ وہ اس کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو حج اس کے ذمہ فرض ہو. یا اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور اس کی مال تجارت اس کا اتنا ہے کہ اگر اس مال تجارت کو فروخت کر کے وہ حج کر سکتا ہو، اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے. لہٰذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو زیور ہمارے صندوقچی میں رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ رکھا ہے، اس کو چھیڑنا بھی نہیں. اور اصل اگر نقد پیسے ہوں گے 9 لاکھ روپے تب جا کے حج فرض ہوگا، یہ بات درست نہیں. نقد ہو، زیور ہو یا تجارت کا سامان ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے. البتہ شریعت نے یہ مالوں کی ملکیت کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جس کی اپنی ملکیت میں ہوگا اس کے ذمہ فرض ہوگا. فرض کرو کہ زیور جو ہے وہ اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر کے ذمہ فرض ہوگا، اور اگر بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی کی بیوی پر فرض ہوگا، بشرطے کہ بیوی کسی اپنے محرم کے ساتھ جا کر. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زیور جو ہے تو اپنی ملکیت میں ہے لیکن دے رکھا ہے بیوی کو پہننے کے لیے. اب اس مطلب یہ تو بیوی کا ہے تو اس کے اوپر میرا کوئی یہ میرے اس کی وجہ سے مجھ پر حج فرض نہیں ہوگا، تو یہ خیال غلط. جس کی ملکیت میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے، جس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کے ذمہ فرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخر زمانے میں جا کے جب ہماری عمر بڑی ہو جائے گی تو اس وقت کہیں جا کے حج کریں گے، اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ سوچتے ہیں بھئی پہلے تو ہم اپنے اولاد کی شادیاں کر لیں پھر حج کو جائیں. ارے بھئی اولاد کی شادیاں بھی بے شک اچھا کام ہے لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو. خاص طور سے بیٹی کی شادی پر کہتے پہلے جہیز کا انتظام ہو جائے اس کا، اس کے بعد دیکھیں گے اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا. تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے. ذرا لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی شرعی فریضہ نہیں ہے بلکہ بری بات، اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا. اور یہ جو معاشرے میں رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے والے توقع رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی اور اگر نہ لائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا بدترین معمول ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت. اور ختم اسی طرح ہوگا کہ لڑکے والے بالکل صاف صاف یہ بتا دیں کہ بھئی ہمیں تو لڑکی چاہیے، اس کا نکاح اس کو نکاح میں لانا ہے، وہ ہمیں کسی زیور کا کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں. کسی وقت عرض کروں گا کہ جہیز کے بارے میں کیا کیا خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ نے زندگی دی تو کسی وقت کی تفصیل عرض کروں گا. لیکن کوئی فرق نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے پہلے جہیز کا انتظام کریں. تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھئی میرے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نکاح کرنا ہے، میرے لڑکے بیٹھے ہیں. ولیمہ بے شک سنت ہے لیکن ولیمے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. اگر 200-400 روپے کے اندر بھی 8-10 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا لیں ولیمہ ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہال بک کرایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں سینکڑوں آدمیوں کو دعوت دی جائے. ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طرح کیا؟ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، لوگوں نے کہا بھائی جس کے بعد جو چیز ہو وہ لے آئے، وہاں جا کر کچھ کھجوریں کچھ ستو یہ بچھا دیا گیا، وہ ولیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کسی ولیمے پر کوئی بہت بڑا لاکھوں روپے کا خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں. لہذا ان غیر شرعی اخراجات، غیر شرعی سے اپنی مراد ہے جو شرعاً واجب نہیں ہے، ایسے اخراجات کے انتظار میں حج کو روکے رکھنا. بھئی جب پہلے بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے، جب لڑکوں کا شادی ہو جائے گی تب کریں گے، اس طرح انتظار کرنا یہ شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے. اور حج کو روکنا یہ اس سے گناہ ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو، عذر لاحق نہ ہونے کا معنی ہے کہ بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے اور
اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سرکاری پابندی بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ کے استعمال فرمایا کہ فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیہ، جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں، العیاذ باللہ۔ تو ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات، کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو حج کی فرضیت سے انکار کرے یا تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے حج کی تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارا مکان کرائے کا ہے، ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں، اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا، تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے؟ کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہاری زندگی کی گارنٹی لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندہ رکھیں گے؟ اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ وعید اس پر صادق آتی ہے، فلیمت انشاء یہودیا اور نصرانی، چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے۔ اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے۔ اسی طرح اور بھی کچھ نہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، نہ اولاد کی شادیوں کی کوئی خاص فکر ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، نہ گھر بنانے کا کوئی ایسا احتیاج ہے، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ بھائی حج تو ذرا جب آدمی ذرا کچھ عمردار ہو جائے تو اس وقت کرے، اور نوجوانی میں ابھی تو ہماری زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، تو ابھی حج کرنے سے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب سمجھ لیں کہ حج ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بالغ ہونے کے معنی کیا ہے کہ علاوہ علامات بلوغ کے اگر کوئی شخص کوئی بچہ 15 سال کی عمر پوری کر لی وہ بالغ ہے، اور اسی طرح خاتون اور بچی اگر اس کو حیض آ جائے یا اس کی عمر 15 سال پوری ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد سارے احکام اس کے ذمہ فرض ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض، لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ سارے احکام، جس طرح 15 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان کے ذمہ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا ہے اگر حج کی استطاعت موجود ہے۔ اس بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے، بچے کی ملکیت، ماں باپ کی ملکیت کا اعتبار نہیں، بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کے ذمہ حج فرض ہو۔ عمر کی کوئی قید نہیں کہ بھئی باہر میں جا کے، اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت زبانی ہی کی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے، اتنے نشاط کے ساتھ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا جوانی میں، کیونکہ یہ ذرا مشقت کی عبادت، حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کی عبادت پر، یہ ایک عاشقانہ عبادت، اس میں عشق کا جنون باقاعدہ مطلوب ہے، اس میں آدمی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو بڑے بڑے فاصلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں آدمی کو ہجوم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے، اور کتنا ہی انسان اپنے لیے سہولت اور آرام کا راستہ پیدا کر لے، کتنا ہی کر لے اور کتنا پیسہ خرچ کر لے، لیکن حج مشقت سے خالی اس کا بھی نہیں ہو۔ جب روانہ ہوتے ہیں، مثلا عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے مینا آ رہے ہیں، مینا سے رات کو مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، پھر مینا میں صبح کو مینا جا رہے ہیں، 22-25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ 8-10-12 میل کے اندر وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے، تو کتنا ہی انتظام کر لو، بسیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اعلیٰ درجے کی سبھی کچھ ہے، لیکن جب وہ روانہ ہوتا ہے قافلہ اور عرفات سے مینا مزدلفہ جا رہا ہے مثلا، اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے عشاء کے، اور بسیں کی ٹریفک جام ہو گیا، رک گئی، تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ یہاں پر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے، کسی کا بس نہیں چلتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے، وہ اس کی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، کتنا ہی انتظام کر لے، بڑے سے بڑا مالدار وہ حج میں جا کر یہ بادشاہانہ حج نہیں کر سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی۔ تو جوانی میں انسان زیادہ ذوق و شوق سے، زیادہ جذبے سے،
زیادہ اہتمام سے حج کر سکتا ہے، اور جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو اور یہ ساری مشقتیں بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ خیال بھی فضول ہے کہ جوانوں کا نہیں، یہ جوانوں کی عبادت نہیں ہے، بوڑھوں کی عبادت، اصل میں تو جوانوں ہی کی ہے۔ اور جوانی کے اندر جب حج کر لیا جاتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہوتا ہے، مشقتیں برداشت کرنے کی اس میں استطاعت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس انتظار میں رکا رہنا کہ بھئی ذرا بڑی عمر ہو جائے گی تو پھر جائیں گے، ابھی تو ہمارا بچپن ہے، ابھی ہماری نوجوانی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ تو ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یوں آج کل مختلف پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایک خاص کوٹا مقرر ہے، اس سے زیادہ آدمی نہیں جا سکتے، قرآن اندازی ہوتی ہے، قرآن اندازی میں نام آ گیا تو جا سکتا ہے، نہیں آیا تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ کیونکہ پابندیاں ہیں اس قسم کی، اس واسطے شرعاً بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن اپنا نام داخل کرنا تو ضروری ہے، جس کے ذمے اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا، اس معیار پر جس کے ذمے حج فرض ہو گیا، اس کے ذمے فرض ہے کہ درخواست تو دے کم سے کم۔ اگر قرآن اندازی میں نام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا، لیکن درخواست دینا تو فرض ہو گیا۔ یہ آج کل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب آج کل درخواستیں جا رہی ہیں، تو ہر انسان کو اپنے تمام حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا اس کے ذمہ حج فرض ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر درخواست دینا کم از کم فرض ہے، اور اگر بالفرض نام نہیں آیا قرآن اندازی میں اور اس واسطے جانے سے معذور رہا تو اس سال تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہو گیا، لیکن اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے کہ اگر میں حج کر کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کرائے، یہ وصیت کرنا فرض ہے۔ اب وہ جب اگر خدا نہ کرے انتقال ہو گیا اگلے حج کرنے سے پہلے تو اس وقت میں ورثہ اگر 1/3 کے اندر وہ حج کا خرچ آ جاتا ہے ترکے کے 1/3 کے اندر تو ورثہ کے ذمہ فرض ہوگا کہ وہ حج کرائے، حج بدل کر، لیکن اگر نہیں تو اس ترکے میں نہیں آتا تو ورثہ کے ذمہ فرض بھی نہیں، لہذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد اپنا فریضہ یہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بھائی ایسے تو ہر مسلمان کو حج کا شوق تو ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی غیر گزرا مسلمان، تو اس کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا ہی حصہ چاہیے، لیکن اس کو حج کے لیے علیحدہ رکھے، ایک تھیلا بنا لے، اس میں روزانہ چاہے 10 روپے بھی ڈال دیجیے، 5 ڈال، لیکن اس کام کے لیے ڈال دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے برکت دیں گے تو کسی وقت میں حج کروں گا۔ اور خوب یاد رکھیں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے نتیجے میں اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی حج کیا، بھئی میں حج کرنے گیا تھا اب تو میں کھانے پر روٹی کو میں لقمے کو محتاج ہوں، آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ لہذا اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آدمی روزانہ کچھ تھوڑا پیسے اس کام کے لیے جمع کرتا رہے تو کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، کبھی پھر موقع ہوگا تو عرض کروں گا، لیکن یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔